اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللهم صل على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بیکار نہیں بھیجا، بلکہ اسے ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ایک ہدف دے کر بھیجا ہے. وہ مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس سے اس کا بھیجنے والا، اس کا بنانے والا راضی ہو. دوسرے لفظوں میں اب یوں کہیے، قرآن پاک کی اصطلاح میں جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تاکہ وہ نفس مطمئنہ بنا کر چلا جائے. انسان کی نفس کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں نفس اور شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مخلوق ہے، ناری آگ سے بنی ہے، لیکن یہ نفس کیا ہے؟ نفس آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ ہماری حالتوں کا نام ہے. ہم ہی ہیں، ہم خود ہی اپنے نفس ہیں. کہتے ہیں بنفس نفیس. فلاں صاحب تقریب میں بنفس نفیس شرکت کے لیے تشریف لائے. نفیس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی. نفس خود، یعنی خود چل کر آئے ہیں، کسی کو انہوں نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں بھیجا.
اور کہا جاتا ہے بقلم خود، میں نے خود لکھا ہے، یعنی میں نے لکھا ہے. یہ جو ہم ہیں، میں ہوں، یہی میرا نفس ہے. تو آدمی کو جو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان بھی کرتا ہے، نفس بھی کرتا ہے. تو بہرحال نفس ہم خود ہیں، ہماری خواہشات ہمارا نفس ہے. تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں تینوں کا تذکرہ ہے. ایک حالت کیا ہوتی ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، ہر وقت برے کاموں کا، خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی فطرت میں خواہشات ہیں، بلکہ خواہشات کا نام ہی نفس ہے، اور خواہشات انسان کو برباد کرتی ہیں. خواہشات انسان کو برباد کرتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے پھر خواہشات رکھی کیوں انسان کے اندر؟ اگر برباد کرتی ہیں تو نہ رکھتے. رکھی اس لیے ہیں کہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. انسان کے اندر ہر خواہش رکھی گئی ہے، لیکن اس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک حد تک، ایک طریقے سے، سلیقے سے استعمال کرو، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. خواہشات کے جو پیچھے لگ جاتا ہے، خواہشات وہ برباد ہو جاتا ہے. مثلا بہت واضح سی بات ہے کہ انسان کے اندر سب سے بنیادی خواہش کھانے پینے کی ہے، پیٹ ہے. تو ایک حد تک اس کی خواہش ہے. اب ایک آدمی صبح سے کھانا شروع کرے اور دوپہر تک کھاتے ہی چلا جائے، پھر دوپہر کو شروع کرے شام تک کھاتے ہی چلا جائے، اور پانی اس نے پینا شروع کیا پیتے ہی چلا جائے، تو پانی اس کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، لیکن ایک حد تک. یا آدمی ایسی کوئی دوائی استعمال کرے، ایسی کوئی چیز استعمال کرے جس سے بھوک اس کی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے. طب میں اس کو بھوک اور پیاس کے بڑھنے کو ایک بیماری سمجھا گیا. اس کو کہتے ہیں جوع البقر. یعنی آدمی کو ایسی بھوک لگے کہ جیسے گائے کو لگتی ہے، کہ اتنا زیادہ چارہ کھا کر بھی وہ سیر نہیں ہوتی. اور ایک بیماری کا نام استقاء ہے، کہ آدمی کو پانی کی پیاس لگ جائے، پیے جا رہا ہے، پیاس ختم نہیں ہو رہی، پیٹ بھرتا چلا جا رہا ہے، پیٹ پھٹنے کو آ گیا لیکن پیاس ختم نہیں ہو رہی. تو یہ جو پانی پینے کی یا کھانا کھانے کی خواہش انسان میں پیدا ہوگی، اس آدمی میں، یہ نارمل چیز نہیں ہے، یہ بیماری ہے. حالانکہ کھانے پینے کی خواہش اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کا جب غیر معمول سے ہٹ گئی تو بیماری بن گئی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی بھی خواہشات رکھی ہیں، ان خواہشات کی ایک حد ہے، لیکن نفس یہی چاہتا ہے کہ وہ بس خواہش ختم نہ ہو اس کی کہیں کسی طریقے سے. جیسے بعض دفعہ آدمی کہتا ہے کہ میرا پیٹ تو بھر گیا، آنکھیں نہیں بھر رہی ابھی تک، چیز اتنی لذیذ ہے، اتنی مزیدار ہے کہ پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، جسم میں گنجائش نہیں ہے، لیکن خواہش نہیں بھر رہی، حرص نہیں بھر رہی، وہ ختم نہیں ہو رہی. تو اس لیے ان خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے انسان کو. تو نفس کی تو تقاضا ہی یہ ہے، اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ آدمی کو کوئی حلال حرام، غلط صحیح، جائز ناجائز، مفید نقصان دہ، اس کی تمیز میں نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں بس آنا چاہیے، ہونا چاہیے، گناہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے جو جذبات اور سفلی جذبات اور داعیے ہیں ان کے پیچھے لگ پڑتا ہے. تو ایک نفس کی حالت تو یہ ہوتی ہے، اسی میں وہ کفر بھی کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. امارہ کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینے والا، بہت زیادہ خواہشات کرنے والا. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا یہ نفس نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کا نفس بہرحال پابند ہوتا ہے، اس کی ایک حدود ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کا پابند ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ معاشرتی اقدار اور ویلیوز کا پابند ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا نفس کی یا انسان کی اگلی سٹیج جو آتی ہے وہ ہے نفس لوامہ. لوامہ ہے ملامت سے، لوم عربی زبان میں برا بھلا کرنا، ملامت کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو اچھے کام بھی کراتا ہے، برے بھی کرتا ہے، لیکن جب برا کرتا ہے تو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے. جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جاتی ہے،
تو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت گڑ گڑا کر پھر اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور جھکتا بھی ہے، تواضع بھی کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار اور عاجزی کا اظہار اور ذلت کا اظہار بھی کرتا ہے، شرمندگی سے پانی پانی بھی ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو بھی آنکھ سے نکل آتے ہیں. تو یہ لوامہ ہے. عام طور سے آدمی اسی میں ہوتا ہے. مسلمان کا نفس تو کہتے ہیں لوامہ ہی ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ کرتا ضرور ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر اور گناہ کو برا سمجھ کر اور اس خیال کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کرنے کے بعد اس کو ندامت بھی ہوتی ہے کہ اف میرے سے کیا ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر اللہ کے حضور وہ جھکتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو تیسری حالت ہے وہ نفس مطمئنہ، یعنی انسان ایسا ہو جائے کہ مطمئن ہو جائے، یعنی اب اس کی زندگی بالکل اس ڈگر پر چل گئی ہے، اس راستے پر چلنا شروع ہو گئی جس پر اس کا خالق اور مالک چاہتا ہے. یہ نفس مطمئنہ. جیسے کہتے ہیں گھوڑا، اب تو وہ یہ چیزیں ہمارے لیے شاید کچھ اجنبی ہو گئی، ورنہ جس زمانے میں یہ چیزیں لوگ رکھا کرتے تھے یا آج بھی جو لگتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ گھوڑا جو بہت اچھی نسل کا ہوتا ہے اس کو بھی سدھانا پڑتا ہے. ایک یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جیسا کیسا پیدا ہوا اس کے اندر وہ ساری صفات اچھی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اچھی صفات اس کے اندر پیدا کی جاتی ہیں. جتنی اچھی نسل کا گھوڑا ہوگا وہ جلدی ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک سائز رکھا جاتا ہے، اسے سائز کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں بھی سائز کہتے ہیں، کہ وہ جو گھوڑے کو سدھاتا ہے وہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو بھوکا رکھتا ہے، پھر اس کو 10 طریقے سے اس کی وہ تربیت کرتا ہے، اس کو چیزیں اچھی سکھاتا ہے، بری عادات اس کے اندر سے نکال دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ گھوڑا اور اس کا گھڑ سوار دونوں ایک جان ہو جاتے ہیں. پھر وہ جنگ میں جب جاتا ہے تو اللہ قرآن میں اس کی قسم کھاتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان کی جو دوڑنے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو چنگاریاں نکالنے والے ہیں، کیونکہ گھوڑے جب دوڑتے تھے رات کے اندھیرے میں تو چونکہ نیچے ان کے سموں کے نیچے لوہا لگا ہوتا تھا جس سے جب وہ پتھر پہ پڑتا تھا تو چنگاری نکلتی تھی. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے کے جو صبح کے وقت میں اغارہ کرتے ہیں، جنگ میں جا کر پلٹتے ہیں اور دشمن پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں. فاثرن به نقعا، غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور وہ گھوڑے پھر جھم گٹے میں دشمن کے گھمسان کی جنگ کے اندر جا کر گھس جاتے ہیں. تو وہ گھوڑا پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میری جان جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سدھا دیا گیا ہے. تو انسان جو ہے اللہ نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ خود اس نے قسم کھائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کی شاہکار ہونے کی قسم کھائی، 3 قسمیں کھائیں بڑی بڑی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلکہ 4 چیزوں کی قسم. 3 کی قسم انجیر کی، زیتون کی قسم، زیتون کا درخت، پھل اور اس کا تیل، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم جہاں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات نازل کی اور ان کو اپنا دیدار کر جو ہے ان سے ملاقات کی، ہم کلامی کا شرف بخشا ان کو. اور تیسری وہذا البلد الامین، یعنی مکہ مکرمہ. اس سے یہ بھی فرما دیا کہ یہ گویا کہ اللہ نے تینوں جو بڑے نبی اور تینوں کتابیں ہیں بڑی 4، ان کی قسمیں اصل میں کھائی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں پیدا کیا ہے، بہت اچھی نسل ہے یہ. جیسے کہتے ہیں یہ جانور بہت اچھی نسل کا ہے، بس اس کی تربیت اچھی کر دینا. فطرت اس کی بہت اچھی ہے، شاندار ہے، لیکن اس کی تربیت اچھی ہو جائے. بعض دفعہ کچھ ایسے انسان زندگی میں ملتے ہیں فطرت کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی ماحول اچھے میں چونکہ نہیں رہے، کسی نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی، اس لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فطرت کے تھوڑے سے کمزور ہیں لیکن تربیت اچھی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی وہ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں. تو انسان کی فطرت اللہ نے شاہکار بنائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے
کہ جو آدمی اس کو سدھار لے گا تو یہ گھوڑا ہے، نفس گھوڑا ہے. یعنی ہمیں ہماری مثال گویا کہ اس سے دی گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنا لیا تو پھر مزے ہی مزے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی جانب لوٹ جا. راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تیرے سے راضی. فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں کی خاص بندوں کی فہرست میں تیرا نام لکھا جا رہا ہے. وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہ اتنے سارے انعامات، اتنی ساری خوشخبریاں نفس مطمئنہ کو ملتی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کوئی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. پھر نبی کا زمانہ ہو تو ہی سب انسان نفس مطمئنہ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر زمانے میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی زمانے ہیں، آج کا زمانہ، آج کا دن، آج کی نسل، اس کے اندر بھی کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ میں بھی اس رتبے پہ پہنچ جاؤں تو پہنچ سکتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. صرف نبوت اللہ کی طرف سے وہابی چیز ہوتی ہے، اور اس نبوت کے نتیجے میں صحابیت کا مقام بھی وہابی بن جاتا ہے. کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، یا حضور نے اس کو دیکھا ہو، یا اس نے حضور کو دیکھ لیا، اس نبی کو دیکھ لیا یا نبی نے ان کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں وہ صحابی بن گیا. تو یہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے، نبوت کے ساتھ خاص ہے. ورنہ اس کے علاوہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اچھا سے اچھا انسان بننے کا کھلا موقع موجود ہے. کوئی پابندی نہیں ہے کسی بات کی کہ نہیں آپ جناب یہ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے. سارے راستے کھلے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایسا ہو جائے. تو نفس مطمئنہ بنا کر اس دنیا سے جانا، یہ ہم سے اللہ کی منشا اور مرضی ہے. اب نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے؟ تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا. بلکہ ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دعائیں جو مسنون ہیں، ماثور دعائیں، مسنون دعائیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی ذخیرہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ سے بڑا عبدیت کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہے. تو اللہ کی دعا کیا ہے؟ دعا وہ کامل ہوتی ہے جس میں مانگنے والا عاجزی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہو، اور جس سے مانگ رہا ہے اس کی بھی پہچان اس کو اعلیٰ درجے پہ ہو. یعنی جس سے دعا مانگی جا رہی ہے اس کی قدرت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کی رحمتوں کی حد کیا ہے، کیا نہیں ہے، وسعت کتنی ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہو، اور خود اپنی عاجزی اور درماندگی کا اس کو احساس ہو. تو گویا اچھی دعا وہ ہے جو عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز انسان کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ ممکن ہے وہ عطا فرمایا. اور عبدیت کا یہ درجہ فرشتوں سے بہت آگے ہے. فرشتے اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جبریل علیہ السلام بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. عبد جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ لے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یہ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا سب سے نمایاں اور اہم واقعہ ہے. تو اس واقعے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا وہ عبد کا استعمال کیا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گئی. تو اس لیے مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں، ان کی بہت قیمت ہے. ان کو پڑھنے کا، ان کو یاد کرنے کا، انہی الفاظ میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک اللہ والے نے فرمانے لگے کہ مسنون دعائیں مانگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، کیونکہ یہ حضور کی زبان سے نکلی اور ان پر قبولیت کی مہریں لگ چکی ہیں. تو جو چیز پہلے سے مانوس ہو اس کو جلدی پاس کر دیا جاتا ہے، بنسبت اس کے کوئی نئی چیز آئے اس پہ ہو سکتا ہے دیر لگے. تو اس لیے مسنون دعائیں تو ویسے ہی برکت ہی برکت. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. دو مجموعے ہیں اس نام سے. ایک الحزب الاعظم ہے، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے ترتیب دی تھی. اس میں سب مسنون دعائیں ہیں. ہفتے کی 7 منزلوں کی ترتیب پر ان کو اس کو مرتب کر دیا. ہر روز بمشکل 5 6 7 منٹ یا زیادہ سے 10 منٹ لگتے ہوں گے، اس میں آدمی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے.
اور ایک دوسرا مجموعہ مناجات مقبول کے نام سے ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے ترتیب دیا، وہ بھی مسنون دعائیں احادیث مبارکہ سے۔ تو ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے، اور اپنے جذبات کی آپ جب ان دعاؤں کو مانگیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری اتنی سوچ اپروچ ہو ہی نہیں سکتی جہاں تک یہ دعائیں لے گئی ہیں۔ یعنی اللہ سے جتنی خیریں ان دعاؤں میں مانگ لی گئی ہیں، جس انداز سے، جس احتیاط سے، جس باریک بینی سے، ہماری تو سوچ بھی نہیں کہاں جا کیسے سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہاں، آپ کی اللہ سے تعلق اور قرب کہاں، اور ہمارا کہاں۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، مٹی کو پاک جہان سے کیا نسبت، ہم تو مٹی کی بھی مٹی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لحاظ سے بہت قیمتی ذخیرہ ہے۔ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مسنون دعاؤں میں روایت باللفظ کا اہتمام رہا، یعنی جو لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے کم و بیش تقریباً 90 بلکہ 99% وہی الفاظ ہیں کہ جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مسنون دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں۔ اب حضور تو نفس مطمئنہ کے سردار ہیں، تو یہ اصل میں دعائیں ہماری تعلیم کے لیے کہ جب میں یہ چیز اللہ سے مانگ رہا ہوں، فرمایا کہ میں اللہ سے ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ کو تو فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی کے ذمے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، گناہ ہوتے ہی نہیں ان سے، تو بلکہ اگر ہو بھی بالفرض تو بھی معاف، اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ تو اس باوجود فرمایا کہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، میں نے کون سا گناہ کیا۔ ایک دفعہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے بڑے پریشان، اور آ کر کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ میں اس حالت کے اندر گرفتار ہو گیا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے بعض دفعہ، تو وہ جو بزرگ تھے وہ کانپ اٹھے، کہنے لگے بھائی آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے گناہ کون سا ہوا، یعنی آپ اپنے نامہ اعمال میں نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نظر ہی نہیں آ رہا، کیسے عجیب انسان ہے۔ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بھائی، اور تم کہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی میرے سے گناہ کون سا ہو گیا۔ تم ذرا اپنے نیک اعمال تو دیکھو، ہمارے تو نیک عمل بھی گناہ ہی ہیں، کیونکہ اس معیار پر کہاں ہیں ہمارے اعمال جس معیار پر ہم سے اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو نیکیاں شمار کر لیتے ہیں، ورنہ تو ان نیکیوں پر بھی استغفار کی ضرورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، تو اس سے ہمیں بھی تعلیم ہے کہ تم بھی استغفار کرنا چاہیے۔ دن میں 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 دفعہ استغفر اللہ سب سے آسان لفظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے اس میں نفس مطمئنہ کی 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، بس وہ عرض کرنے کا مقصود ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، تؤمن بلقائک، پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جسے اس بات پر یقین ہے، یقین گمان نہیں، یقین ہے، دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے کہ مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب داری کرنی ہے، قیامت والے دن مجھے سامنے کھڑا کیا جانا ہے، یعنی آخرت پر جس کو یقین ہے، اللہ کی ملاقات پر جس کو یقین ہے۔ وترضى بقضائک، اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ تیرے فیصلوں پر جو راضی ہے، یعنی جو تو نے اس کے ساتھ کر دیا، چاہے اچھا چاہے برا، وہ اس پر راضی ہے، اس کو اعتراض نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر اس کو شکوہ شکایت نہ ہو، یہ دوسری صفت ہے اس کی۔ یعنی آدمی بعض دفعہ جب خود کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت پریشانی کے عالم میں وہ جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہاسپٹل میں، کوئی بیماری ہے، عارضہ آ جاتا ہے بعض دفعہ، تو وہاں جا کر جو فہرست، وہ جو لائن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جب بپتا آدمی سنتا ہے تو آدمی کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تو مجھے بہت تھوڑے میں رکھا ہوا ہے، بہت تھوڑی مصیبت میں تو نے میری جان چھڑائی ہوئی ہے، یہ تو یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہیں آگے۔ اور یعنی اسی لیے فرمایا نا کہ جب ہم عین پریشانی کے وقت میں ہوتے ہیں، بیماری، مصیبت، تنگی، تکلیف،
بڑی سے بڑی کوئی بیماری مصیبت سوچ لیں، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی، اس لیے کہا نا کہ صحابہ کو اللہ نے جو انعام دینا ہے یہ دے دیا، بلکہ دنیا میں ہی دے دیا ان کو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اس سے راضی۔ یہی ابھی نفس مطمئنہ میں قرآن پاک میں کہا راضیۃ مرضیہ، اے نفس تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، اے میرے بندے۔ تو وہ رضا ہے، سب سے آخری چیز جو جنتیوں کو جنت میں جا کر ملے گی وہ رضا ہوگی۔ تو رضا کیا ہے کہ اللہ اس انسان سے راضی ہو جائے۔ تو اس کو فرمایا کہ بہت آسان راستہ ہے، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، آدمی اپنے دل سے پوچھ لے کہ تو اللہ پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ بس جتنے فیصد تم اللہ سے راضی ہو اتنے فیصد اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ بہت آسان فارمولہ ہے۔ آپ اگر اپنے انسان ہونے پہ راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، آپ اپنے مسلمان ہونے پہ راضی ہیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہے، آپ کسی خاص قوم قبیلے کا فرد ہونے پر راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا، میں اس ماں باپ کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اللہ بھی آپ سے اس حد تک راضی ہو گئے۔ پھر آپ کے لیے جو اس نے مقدر کی ایک پوری سلسلہ رکھ دیا ہے، رزق کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، سب ایک کئی حوالے ریفرنس ہیں جس کہیں نہ کہیں سے انسان کو کچھ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو شکوہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی شکوہ شکایت پیدا ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں، اگر ان سب راستوں سے انسان اللہ سے راضی ہے، وہ اس بات پہ راضی ہے یا اللہ جو تجھے مجھے رکھا ٹھیک ہے، تو نے میری روزی کا جو ذریعہ بنا دیا میں راضی، تو نے جتنی اولاد مجھے دے دی میں اس پر راضی، تو نے جتنا مال دے دیا میں اس پر راضی، تو نے جو مجھے مکان دے دیا میں اس پر راضی، جو مجھے سواری دے دی میں اس پر راضی، نہیں دی تو بھی راضی، دے دی تو بھی راضی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ راضیۃ مرضیہ، تو میرے سے راضی میں تیرے سے راضی، یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی جانب سے تھوڑی روزی پر راضی ہو گیا۔ روزی کیا ہے؟ روزی سب چیزیں ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روزی صرف پیسے کا نام ہے، یہ آج کے انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اس زمانے میں جو ہم جی رہے ہیں، آج کے انسان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ رزق کو صرف پیسہ سمجھتا ہے۔ جب دعا مانگتا ہے رزق واسع عطا فرما، یا اللہ کشادہ رزق عطا فرما، تو صرف یہی سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میری جیب جو ہے نا پیسوں سے، نوٹوں سے بھر جائے گی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے مسئلے سارے پیسے سے حل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ زندگی کے مسئلے سارے پیسے سے حل نہیں ہوتے، پیسہ آپ کی ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے لیکن ایک، سب ضرورتیں نہیں ہیں۔ انسان صرف پیٹ کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان دماغ سے لے کر سر کے پاؤں کے ناخن تک، سر سے لے کر اگر پیٹ ہی پیٹ ہے تو پھر تو پیسہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کے اندر دل بھی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، اس کے اور ضرورتیں بھی ہیں، تو پھر پیسہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ اس دنیا میں اکٹھا رہتا ہے۔ ایک بنیادی سی بات محبت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ ماں باپ محبت دیں اولاد کو، یا اولاد واپسی میں ماں باپ کو محبت دے، اپنائیت کا احساس دے، بہن بھائی آپس میں دیں، اڑوس پڑوس والے دیں، شاگرد استاذ دیں، تو یہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس تب ہوتا ہے جب یہ محبت چھن جاتی ہے انسان سے۔ کہتے ہیں کہ نعمت کی قدردانی اس وقت ہوتی ہے جب نعمت انسان کی زندگی سے مائنس ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت آپ کتنے پیسوں سے خرید سکتے ہیں؟ کسی انسان کو آپ پوری دنیا کی دولت دے دیں، آپ اس کا دل نہیں خرید سکتے۔ وہ ظاہر میں تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن آپ اس کے دل کی کیفیت اپنے ساتھ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ ہم ہیں، اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے محبوب، ہم نے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ یہ جو خون کے پیاسے تھے، آپس میں ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے، یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔
لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اے میرے محبوب اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے تو ایک صحابی کے دل میں بھی دوسرے کے بارے میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو پیسہ کس کام کا؟ جو دلوں کو ہی نہیں جوڑ سکتا۔ آپ کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، اسی لیے فرمایا نا کہ پیسہ کیا کرتا ہے، پیسے سے آپ اچھا بیڈ خرید سکتے ہیں، اچھا مکان بنا سکتے ہیں، اچھی گاڑی بنا سکتے ہیں، لیکن اس بیڈ پر سو کر پیسے سے آپ نیند نہیں لا سکتے، وہ نیند کہیں اور سے آتی ہے۔ یہاں سے انسان پھر غافل ہو جاتا ہے، پھر ایک اور غلطی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید نیند بھی میں پیسے سے خرید لوں گا، گولی خرید کے لے آتا ہے، وہ سو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے نیند خرید لی ہے، نیند نہیں خریدی، یہ تو دھوکہ دیا تم نے اپنے آپ کو۔ تم سمجھ رہے ہو میں نے سکون خریدا، کوئی پھر اس کو شیطان دوسرے راستے پہ لگاتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اس میں مست ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ سکون نہیں ملا، یہ تو تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ سکون تو دل کی کیفیت کا نام تھا، سکون ملنا تھا کہیں اور سے، جس کو تم نے اپنی ضرورت نہ سمجھا۔ تم نے سمجھا پیسے سے سارے مسئلے حل ہوں گے، اس پیسے کے لیے تم نے تعلقات قربان کر دیے، اس پیسے کے لیے تم نے رشتہ داریاں ساری تباہ کر دی، اس پیسے کے لیے تم نے اللہ سے اپنا تعلق خراب کر لیا۔ 5 وقت نماز کے لیے اللہ نے بولا، تم نے کہا میں نہیں آتا، میرے پاس فرصت نہیں ہے، دکان پہ بہت گاہک پڑ رہا ہے، میں تو نہیں آ سکتا، مجھے پیسہ چاہیے کیونکہ پیسے نے میرے سارے مسئلے حل کرنے۔ تو اللہ کہتے جا پھر کر لے، دیکھ لے جا کر، اس پیسے سے تو بیڈ تو خرید لے گا، اچھا ماحول اور اے سی بنا لے گا، لیکن نیند کہاں سے لائے گا؟ وہ بھی لے آنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو میری یاد کے ساتھ ہے، میرے پاس ہے وہ۔ تو خریدتا پھر رہا ہے، کہیں مارکیٹوں میں جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، تجھے وہاں سے ملنا کوئی نہیں، اگر ملتا ہے تو لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مجھ سے راضی میں اس سے راضی۔ جب اللہ انسان سے راضی ہو جائیں تو اس وقت اس کے دل میں سکون آتا ہے، اس وقت اس کے دل میں اطمینان آتا ہے۔ اور اللہ کے راضی ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ انسان اس سے راضی ہو جائے، اس کی عطا پر راضی ہو جائے۔ اور تیسری صفت فرمایا تقنع بعطائک، تیسری صفت نفس مطمئنہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر قناعت کرنے والا ہے۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں، یعنی اگر ہمارے امکانات، وسائل، اسباب، اس کے اندر ایک طرح کے لیونگ سٹینڈرڈ اور لائف سٹائل کی ایک گنجائش موجود ہے۔ مثلا فی الحال اتنے بجٹ ہے کہ اس میں مہینے میں 2 دن گوشت کھا سکتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس اسی پر راضی ہو جانا اور اپنے باقی وقت کو اللہ کی رضا میں خرچ کر دینا، یہ قناعت۔ اور اس کے الٹا دوسرا کام کیا ہے؟ نفس مطمئنہ تو بنتا ہے قناعت سے، اور جو اس سے الٹ کیا ہے؟ الٹ یہ ہے کہ آدمی پاؤں پھیلائے، پاؤں پھیلا لے۔ پاؤں کیا ہے؟ انسان کی خواہشات ہیں، اور پھر چادر کو لمبا کرنے کی فکر شروع کر دے، پھر چادر بڑھاتا جائے، پھر جب چادر پھر پاؤں تک پہنچ جائے پھر پاؤں اور بڑھا دے، پھر جب چادر پھر پہنچے پھر پاؤں اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، حتیٰ کہ اسی حرص اور ہوس کے اندر اس کی جان نکل جائے، زندگی دنیا سے چلا جائے اور اس کی پوری نہ پڑے۔ تو قناعت کیا ہے؟ پوری پڑ جانا۔ تو پوری انسان کی فرمایا کہیں سے نہیں پڑ سکتی۔ فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، ایک وادی پوری سونا، معمولی بات نہیں، سونا کسی کے پاس کلو ہو تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، احساس ہوتا ہے۔ پوری وادی سونے کی دی جس میں پہاڑ بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، اور کتنی ایریا ہے، سارا سونے کا بنا ہوا ہے، پھر بھی ابن آدم یہ خواہش کرے گا کہ ایک اگر اور ہو جائے تو پھر کام بن جائے گا۔ تو اس لیے نفس کی کوئی کہیں بریک نہیں ہے، خواہشات کی کہیں حد نہیں ہے، اس کو حد لگانی پڑتی ہے، لگام لگانی پڑتی ہے اس کو، اور وہ لگام ہے قناعت، کہ جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر راضی کر لیں اس کو۔ اسے کہ تجھے راضی ہونا پڑے گا، اوکے نہیں اور چاہیے، نہیں یہ مکان تو میرا اس محلے میں مکان اچھا نہیں ہے، نہ یہاں سیکیورٹی ہے، نہ یہ ہے، نہ پڑوسی اچھے ہیں، مکان تو بیریا ٹاؤن میں بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کیوں اچھا ہوتا ہے بھائی؟ یہیں پہ تجھے رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے پیسہ، ایک اوور ٹائم لگاؤ جی، پھر دوسری جاب کرو جی، پھر تیسرا بزنس شروع کرو جی، پھر یہ کرو جی، پھر وہ کرو جی۔ تو اس کرتے 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 میں آدمی اپنے آپ کو خراب کر بیٹھتا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنی آسائشیں بنانے کے لیے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، اپنی صحت بگاڑ لی، اپنے تعلقات بگاڑ لیے،
اپنے اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑ لیا، رشوت لینا شروع کر دی، ملاوٹ کا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا، حرام مال شروع کر دیا. اس لیے فرمایا کہ انسان کو برباد کرتی ہیں اس کی خواہشات جائز خواہش بھی ہو تو وہ بھی انسان کو برباد کر جاتی ہے نتیجے کے اعتبار سے. مکان اچھا بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مکان کو اچھا بنانے کے لیے آپ کتنی محنت کریں گے، کتنا وقت دیں گے اور کتنی چیزیں قربان کریں گے، اس کی کاسٹ کیا پے کریں گے آپ. سوال یہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نسخہ یہ ہے، اس دنیا سے مطمئن نفس لے کر جانے کا 3 صفتیں پیدا کرو. اللہ کی آخرت پر یقین رکھو، کیونکہ خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں. خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دنیا ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کے اندر رہتے ہوئے انسان گزارا کرے اور پھر اللہ کے فیصلے پر تقدیر پر راضی رہو. اور پھر یہ ہے کہ جو اس نے تمہیں عطا کر دیا اس پر قناعت کر جاؤ. مانگو صحیح، مانگنا منع نہیں ہے، دعا کرنا. دعا صرف اسی لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں ملے گا ہر صورت میں. یہ بھی ایک ہم نے غلط فہمی پال لیتے ہیں پھر کہ دعا تو وہی قبول ہوتی ہے جو ہم مانگے، جیسا مانگے، جتنا مانگے وہ ہمیں مل جائے. فرمایا نہ، دعا یہ تھوڑی ہے. دعا تو صرف اللہ کی عبادت ہے، اپنا اظہار عبدیت اور بندگی کا اظہار ہے. اور دعا تو اللہ جو مناسب سمجھیں گے، جب مناسب سمجھیں گے، جتنا سمجھیں گے تمہیں دیں گے. تمہاری خواہش پہ تھوڑی چلیں گے. بچے والدین سے جو چیزیں مانگتا جاتا ہے والدین دیتے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے لیے کیا مناسب ہے. تو دعا مانگنی ہے اللہ سے، اظہار عبدیت ہے، عجز کا اظہار ہے، لیکن راضی اس پر رہیں گے جو وہ دے دے گا. اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یہ اس وقت جن کیفیات سے ہم گزر رہے ہیں، ڈپریشن سے ہم گزر رہے ہیں، انجانے خوفوں کے سائے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں. ایک ایسی پریشانی ہے جن کا کوئی کسی کو پوچھو آپ کو کیا کہتا ہے، بہت پریشان ہوں، کیا پریشانی ہے بیان نہیں کر سکتا میں. تو ایک انجانے سے خوف، انجانے سے مسائل، انجانی سی مصیبتیں، انجانی سی پریشانی کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ یہیں سے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ اپنی خواہشات کو بے لگام کر دیا. اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، رشتہ داروں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے ہم جنگل میں جائیں گے تو پھر جنگل کی نفسیات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی. پھر اسی وجہ سے ہمارے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.